أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے، ہر انسان کو فرمایا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ جو کوئی سیدھا راستہ اختیار کرے اس کا سیدھا راستہ اس کے اپنے ہی لیے فائدے مند ہے، جو کوئی گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیا جائے۔ محترم سامعین، یہاں آپ نے اللہ کا قرآن سنا۔ اللہ پاک فرمانا یہ چاہتے ہیں، اے انسان، تیرے دو کندھوں پر دو فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور یہ فجر کے ٹائم دو فرشتے آتے ہیں، عصر تک برقرار رہتے ہیں، اور عصر کے ٹائم ان کی شفٹ بدل جاتی ہے۔ عصر والے چلے جاتے ہیں، صبح والے پھر آ جاتے ہیں۔ جو صبح چلے گئے تھے وہ پھر آ جاتے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں اگر انسان اچھا عمل کرے تو دائیں طرف والا جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اگر انسان برا عمل کرے بائیں طرف والا جو فرشتہ ہے وہ لکھتا ہے۔ دو باتیں اور بھی قابل غور ہیں۔ اگر انسان نیکی نہیں کرتا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، مثال کے طور پر نیت کر لی، آج میں نے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نمازیں ضرور پڑھنی ہیں، یہ نیکی ہے۔ اب اس نے وقت آیا ہی نہیں، اس نے نہیں کی، ابھی وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ پاک اس فرشتے کو کہتے ہیں اس نے ارادہ تو کر لیا ہے نا، اس کی نیکی لکھ لے۔ بائیں طرف والا جو فرشتہ ہے، اگر کسی آدمی نے گناہ کا ارادہ کر لیا کہ آج شام کو یا کل کو میں نے فلاں سے لڑنا ہے، فلاں سے دھوکہ کرنا ہے، کوئی گناہ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی گناہ کا ارادہ لکھ لیتا، اس کو روکا جا رہا ہے، تو نے نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے وہ نہ کرے، تو نے نہیں لکھنا۔ یہاں تک فرمایا اگر کسی آدمی نے گناہ کر لیا، بائیں طرف والے فرشتے کو پھر بھی کہا جاتا ہے ابھی نہ لکھ، جب تک دوسری شفٹ بدلنی نہیں ہے اس وقت تک تو نے نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، اس کا دفتر سیاہ نہ ہو۔ اگر توبہ کر لے تو اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ اس کی توبہ کی وجہ سے اس کی نیکیاں لکھ لو، گناہ نہ لکھو۔ اگر وہ توبہ نہ کرے پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اب بھی ٹھہر جا،
اس نے فلاں جگہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، کسی بیمار کی تیمارداری کی تھی، بھولے کو راستہ دکھایا تھا، پیاسے کو پانی پلایا تھا، کوئی نیک عمل کیا ہو، یہ فرشتہ کہتا ہے میں نے اس کی اتنی نیکیاں لکھنی تھی، تو اس طرح کر، میں نیکیاں کم لکھ لیتا ہوں، گناہ کے اور نیکیوں کے ساتھ ادلا بدلا کر لیتے ہیں۔ کتنی چھوٹ ہے، کتنی نرمی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، فلاں فلاں جگہ تو نے یہ کام کیا تھا۔ ایک اور جگہ آتا ہے، لوگوں کی عادت ہے اگر اس کی شکایت کی جائے، وہ کہتے ہیں جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ میں نے فلاں گناہ نہیں کیا، فرشتے نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس کے منہ کے اوپر خاموشی کی مہر لگا دیں گے کہ اب تو نے نہیں بولنا۔ اللہ پاک اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پاؤں کو حکم دیں گے کہ تم گواہی دو، کیا اس نے یہ کام کیا تھا یا فرشتوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے؟ سورۃ یاسین کے اندر اللہ پاک خود فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا آج کے روز ہم نے ان کے منہ کے اوپر خاموشی کی مہر لگا دی ہے، بول نہیں سکیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھ بول کر کہیں گے یا اللہ اس نے فلاں جگہ ہم سے یہ کام لیا ہے۔ اس کے پاؤں گواہی دیں گے یا اللہ فلاں گناہ کے لیے یہ چل کر گیا ہے، یا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، تم تو میرے خلاف گواہی نہ دو۔ ہاتھ کہیں گے ہم کیا کریں، بلوانے والے نے بلوا دیا ہے۔ ایک روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن اعلان ہوگا جو اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں انہیں ہم بشارت دے رہے ہیں جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اللہ کے گھر کے پڑوسی کون سے ہیں؟ جن کا ساتھ گھر ہے وہ پڑوسی ہیں؟ فرمایا نہیں وہ پڑوسی نہیں ہیں، پڑوسی وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں اور 5 ٹائم حاضری دیتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، چاہے وہ دور رہتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کی محبت کے لیے مشتاق رہتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے اعمال نامہ میں نیکیاں کم ہوں گی، وہ گناہگار ہوں گے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ پاک مساجد کے لیے حکم کریں گے، فرمایا یہ جتنی مساجد ہیں
ان کی ہم نے جگہ جنت میں بنا دی ہے، ان کو جنت میں بھیج دو۔ اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے ان مساجد کی در و دیوار کو زبان دیں گے، یہ مساجد بول پڑیں گی، اللہ سے التجا کریں گی، یا اللہ ہم نے جنت میں نہیں جانا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیوں نہیں جانا؟ یا اللہ ہماری ضد نہیں ہے، ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ہمارا مطالبہ ہے، ہماری فرمائش ہے، ہماری التجا ہے، اگر آپ ہماری بات نہ بھی مانیں ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن یا اللہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا مطالبہ ہے؟ یا اللہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ محبت رکھتے تھے، جن کے دل ہر وقت ہمارے ساتھ سرشار رہتے تھے، یا اللہ ان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ تمہاری سفارش سے ہم نے ان کو بھی جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں قید ہوتا ہے۔ فرمایا غیب کا علم تو اللہ پاک جانتے ہیں، کسی کو کیا پتا مومن کون ہے منافق کون ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک تجربہ گاہ ہے، جس طرح ہم دودھ کی فیٹ لگاتے ہیں، یہ بھی ایمان اور منافق کی فیٹ ہے۔ فرمایا اللہ کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ جاؤ، اگر تمہارا دل اللہ کے گھر میں لگ جائے تمہیں سکون مل جائے، فرمایا سمجھ لو کہ تم ایمان والے ہو، اگر اللہ کے گھر میں تمہارا دل نہ لگے سمجھو کہ تم منافق ہو۔ آخری بات کر رہا ہوں، آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے جھنگ کے ایک پیر صاحب ہیں حضرت محمد حراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دار السکینہ ان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اللہ کی شان۔ یہ پہلے ساہیوال میں ہوتے تھے، حج کرنے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد یار ہم نے تیری تشکیل جھنگ میں کی ہے، جھنگ میں تیری ضرورت ہے، اب تو نے ساہیوال نہیں جانا، تو نے جھنگ میں جانا ہے۔ غالباً سن 80 میں جھنگ آئے تھے، بنجر ویران علاقہ تھا کہ دار السکینہ کچہری کی بیک سے یہاں نہر ہوتی تھی، لاشیں گزرتی تھی۔ بچپن میں ہم نے وہاں پڑھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کسی نے کہا تھا حضرت جی شہر سارا ادھر آباد ہے، آپ ادھر آئے بیٹھے ہو، آپ ادھر جاتے۔ فرمایا میاں اب ہم ادھر آ گئے ہیں، سارا شہر ادھر آئے گا، جاؤ جا کر دیکھو، ساری کوٹھی بنگلے رونقیں ادھر ہیں، سارا نیا شہر آباد ہے۔ حالانکہ پہلے 100 روپے مرلہ بھی کوئی نہیں لیتا تھا، اب جگہ نہیں ملتی۔ بڑی بڑی حضرت کی کرامتیں ہیں، اللہ کی شان۔ حضرت صاحب کسی مرید کے ہاں جا رہے تھے، سرگودے کے قریب کسی گاؤں میں جانا تھا، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا،
حضرت نے فرمایا گاڑی روکو، میں نے یہاں نماز پڑھنی ہے۔ جنگل کے اندر دیہاتوں میں ایک گارڈر والی، ایک پٹ والی مسجد ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوتی ہیں۔ بس جہاں ٹائم ہوا حضرت وہیں رکے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر چلے گئے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ گئے۔ بہر مرید کھڑے ہیں، حضرت جی کافی دیر ہو گئی ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ مسجد بھی ایسی ہے، اس میں جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اللہ والے تھے، جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں، میاں پتہ کرو یہ مسجد کس نے تعمیر کروائی۔ بہر کوئی آدمی کھیت میں کام کر رہا تھا، اس سے پوچھا بتاؤ یہ مسجد کس نے تعمیر کرائی ہے؟ اس نے کہا جی یہ مسجد تھانے دار نے تعمیر کرائی۔ تھانے دار اور اس نے مسجد تعمیر کرائی؟ تھانے دار کی کمائی تو حرام کی ہوتی ہے، اس نے اپنے پیسوں سے مسجد کیسے تعمیر کرا دی اور مسجد میں جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگوں کا بہر ذہن تاثرات۔ حضرت نے فرمایا پتہ کرو وہ تھانے دار کہاں ہے، اس کا پتہ کرو۔ جب پتہ کیا گیا، تھانے دار کے بارے میں پتہ یہ چلا، تھانے دار وہ آدمی تھا جس نے کبھی رشوت نہیں لی تھی۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ کسی ذمہ دار نے اس تھانے دار پہ درخواست دی کہ اس نے مخالف سے رشوت کا مال لیا ہے۔ تھانے دار جج کے سامنے پیش ہوا، جج نے کہا ہاں بھائی تیرے خلاف درخواست آئی ہے، تو نے رشوت لی ہے۔ تھانے دار نے جج سے کہا جج صاحب میں نے کیا رشوت لینی ہے، میرے جو جانور ہیں وہ بھی کسی اور کے کھیت سے چارہ نہیں کھاتے۔ جج نے کہا کیسے؟ کہا جی تجربہ کر لو۔ اس وقت موسم کچھ اس طرح تھا، مکئی بیج رکھی تھی۔ جج نے کہا کہ ابھی جاؤ اس کے کھیت سے تھوڑے سا مکئی کے کچھ حصے کاٹ کے لے آؤ، اور ساتھ والا جو کھیت ہے کسی اور کا وہاں سے بھی کاٹ کے لے آؤ اور نشان لگا دو۔ اللہ کی شان، اس کے گھوڑے کے سامنے ساتھ والے کھیت کا جو چارہ تھا وہ آگے رکھا، اس نے منہ موڑ لیا۔ جب اس کا چارہ سامنے آیا وہ کھانے لگ گیا۔ جج نے کہا جس کے جانور کسی اور کے کھیت میں منہ نہیں مارتے وہ کیسے رشوت کھا سکتا ہے؟ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے۔ جب وہ ریٹائر ہوا، اس نے اپنے پنشن سے کچھ پیسوں سے مسجد تعمیر کی تھی۔ جب یہ کیفیت ہو تو پھر کیوں نہ جنت کی ہوائیں آئیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو اللہ والوں کو پتہ چلتا ہے، درویش فقیر لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مساجد کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والے درویش لوگوں سے بھی اللہ پاک ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔